السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید، وما محمد الا رسول قال اللہ تبارک و تعالی وعزتی وجلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکہ یستغفرون اسمہ احمد و اسمہ محمد۔ صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواہ پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب میں خدا کو اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، آپ کے جس امتی کا نام احمد ہوگا یا جس امتی کا نام محمد ہوگا میں رب اسے عذاب نہیں دوں گا۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے ان بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جن کا نام محمد اور احمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اسم مبارک اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک 7ویں دن آپ کا نام آپ کے دادا یا آپ کی والدہ ماجدہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو سب سے پہلے آپ اسے غسل دیں، جو آپ کے پاس تیل موجود ہے وہ تیل لگوائیں، پھر سرما لگائیں، پھر اس کے بعد اسے اچھے لباس پہنائیں، پھر اس کے سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں 3 دفعہ تکبیر پڑھیں۔ آج کتنے جوان ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں باپ بن گئے ہیں، بیٹا پیدا ہو باپ کو اذان کا طریقہ معلوم نہیں، دادا ہے اسے بھی اذان نہیں آتی، نانا ہے تو اسے بھی اذان کا طریقہ نہیں آتا۔ ان کی ہاسپٹل میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد سے مولوی بلایا جائے اور مولوی ہمارے بچے کے کان میں اذان دے۔ سوال یہ نہیں ہے، مسلمان ہو اور مسلمان کا کام ہے نماز کا بھی سیکھنا، مسلمان کو آنا چاہیے اور اذان کے بارے میں بھی مسلمان کو علم بھی ہو
اور آذان دینی بھی چاہیے۔ اگر کسی کو آذان آتی بھی ہے وہ ایک بار آذان دے گا، ایک بار تکبیر پڑھے گا اور وضو بھی نہیں کرے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے پہلے آپ کامل وضو کریں، سیدھے کان میں 4 مرتبہ آذان دیں، الٹے کان میں آپ 3 دفعہ تکبیر پڑھیں، 7 کا عدد پورا کریں۔ پھر آپ کے محلے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں کوئی بزرگ ہے، نیک عورت ہے، آپ شہد لے کے اس کو گھٹی دیں اللہ کا نام لے کر، اور پھر 7ویں دن حکم ہے کہ آپ اس کا عقیقہ کریں۔ اب عقیقے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 جانور، اگر لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 جانور، اور اس میں شرائط کیا ہے؟ جو قربانی کے جانور میں شرائط ہے، مثال کے طور پر وہ جانور بے عیب ہو، اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے اندر کوئی فالٹ نہ ہو، کوئی نقص وغیرہ نہ ہو، بے عیب جانور ہو، اسے ذبح کرے، اس کے پھر 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ جو ہے غریب یتیم مسکینوں کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے سال بعد بچے کی سالگرہ منائی جاتی ہے اور لاکھوں روپیہ سالگرہ پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ 6 ماہ بعد پارک جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، وہاں مال پہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے عقیقہ کیوں کیا؟ آپ نے امام حسنین کریمین کا جب عقیقہ کیا اور یہ دعا مانگی، اللہم بلحمہا بلحمہ وبدمہا بدمہا وبشعرہ وبشعرہا، اے اللہ اس کے بال کے بدلے ان کے بالوں کی، اے اللہ اس کے کھال کے بدلے اس کے کھالوں کی، اے اللہ اس کے خون کے بدلے ان کے خون کی، اے اللہ اس کے ہڈیوں کے بدلے ان ہڈیوں کی۔ اصحاب رسول نے عرض کی آقا سمجھ نہیں آیا، آپ نے فرمایا بچے میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، جب بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے اللہ پاک 360 جوڑوں کا صدقہ فرما دیتا ہے۔ وہ بچہ پورا سال بیماریوں سے، آفتوں سے، تکلیفوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جب ہم سالگرہوں میں لگے رہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سالگرہ نہ کریں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، خوشی منانا جائز ہے، لیکن سب سے پہلے آپ ترجیح اللہ کے رسول کی سنت کو دیں۔ پھر جب 7واں دن آئے آپ نے عقیقہ کرنا ہے، بچے کے سر کے بال اتروانے ہیں، ان بالوں کو کسی سنار کے پاس بھیجیں اور کہیں کہ چاندی کے برابر تول کے بتائے قیمت کتنی بنتی ہے۔ تقریباً 300 روپیہ کے 400 روپیہ قیمت بنتی ہے، وہ 3 کے 400 روپیہ آپ غریبوں یتیموں میں تقسیم کر دیں۔ حسب توفیق اگر گھر میں زعفران موجود ہے آپ نیم پانی میں بھگو کے بچے کے سر پہ رکھیں اور پھر 7ویں دن اس کا عظیم نام رکھیں اور اس کے ختنے کروائیں۔ پھر نام میں کیا ہوتا ہے؟ نام میں کہتے ہیں ادھر عورت کی جانب سے کہتے ہیں وہ نام رکھیں گے، لڑکے کی جانب سے کہتے ہیں نام وہ رکھیں گے۔ اگر نام رکھنا اتنا آسان ہوتا تو نبی کے صحابہ نبی کے پاس کیوں آئے کہ آقا بتائیں بچے کا کیا نام رکھنا ہے؟ یہ ایک علم ہے، اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے نام ایسا ہم نے رکھنا ہے ہمارے رشتہ داروں میں نہ ہو، ہمارے ہمسائے میں نہ ہو، ہمارے محلوں میں نہ ہو، یونیک نام کے چکر میں ہم عظیم اور برکتوں والے نام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے نام ہمیں بچوں کے آ کے بتاتے ہیں، ہم سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے نام ہیں جو اسلام میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کا اسلام میں تصور بھی نہیں ہے، بچوں کا نام رکھ دیا۔ پھر ایک نام رکھ کے اس کے ساتھ اس نام کو یا بگاڑا جاتا ہے یا پیار سے اس کو گھر میں کچھ اور بلایا جاتا ہے جس سے معنی بگڑ جاتا ہے۔ بھئی آپ نے جب اچھا نام رکھا اس کو اس کے نام سے پکارو۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بچوں کے اچھے نام رکھو، قیامت کے دن نام لے کر بچوں کو پکارا جائے گا۔ اب جو کہتے ہیں یونیک نام رکھنا ہے، وہ نام رکھنا ہے کہ جو کسی کا نہ ہو،
معنی نہیں پوچھیں گے اس کا معنی کیا ہے، مطلب نہیں پوچھیں گے مقصد کیا ہے۔ جس مولوی سے آپ نے آذان دلوائی ہے، جنازے پڑھوائے ہیں، نکاح کروایا ہے، آپ 2 منٹ 5 منٹ اس کے پاس بیٹھ جائیں، وہ ذائچہ نکال کے بتا دے گا۔ اگر ذائچہ نہ بھی نکالے وہ آپ کو مہینے کے حساب سے اسلامی نام بتا دے گا۔ اور ہمارے نزدیک محمد اور احمد سے بڑھ کر کوئی نام معتبر ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کو 2 نام پسند ہیں، ایک عبد الرحمن اور عبداللہ، اور حضور فرماتے مجھے 2 نام پسند ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور نے کتنی وعید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا جاہل ہے وہ بال، آپ کی نظر میں وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنسدان ہی کیوں نہ ہو، نبی فرماتے جاہل ہے وہ بال جس کو اللہ 3 بیٹے دے تو کسی ایک بیٹے کے نام کی نسبت میرے نام کے ساتھ نہ کرے۔ اور دوسری روایت میں کیا فرمایا، آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ باپ جس کو اللہ پاک 2 بیٹے عطا فرمائے اور اپنے ایک بیٹے کے نام کی نسبت میرے نام کے ساتھ نہ کرے۔ اور امام مالک کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے جس گھر میں محمد اور احمد نام کا بچہ ہوتا ہے اللہ اس گھر میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ خدا 40 پڑوسوں پر برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ صرف نام محمد بچے کا ہے، 40 پڑوسیوں پر اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور سرکار کی حدیث کیا ہے، آپ نے فرمایا خدا کے فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے، آسمان والے زمین والے نہیں، اے اللہ ہمیں زمین پہ بھیج، ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا زمین پہ کیا کرنا ہے، اے اللہ ہم نے سنا ہے فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے نام محمد رکھا ہے، ہم اس بچے کی زیارت کے لیے زمین پہ جانا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے فرشتے کہتے اے اللہ ہمیں زمین پر بھیجنے کی اجازت دے۔ اللہ فرمائے گا زمین پہ کیا کرنا ہے، فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، نام احمد رکھا ہے، جب تک بچہ گھر میں محفوظ رہے گا قیامت تک ہم اس گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ یونیک نام کے چکروں میں کیا کرنا ہے، اس نام کو 4 دن کی زندگی ہے، مٹ جانی ہے، آپ وہ نام کیوں نہیں رکھتے جس کی تعلیم اللہ کے رسول دے کر گئے۔ اور اگلی حضرت انس فرماتے قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ جبریل سے فرمائے گا جبریل ٹھہرو، ان سے 2 سوال کرو پھر جہنم میں بھیج۔ اے اللہ وہ 2 سوال کون سے ہیں، پہلا سوال کرو ان میں احمد اور محمد نامی جوان ہے، تو ایک گروہ کہے گا میرا نام احمد ہے، ایک گروہ کہے گا میرا نام محمد ہے۔ اللہ انہیں اپنے قریب کرے گا، بڑی توجہ والی بات ہے، اللہ انہیں اپنے قریب کر کے فرمائے گا تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے اپنے نبی کے نام کی حیا نہیں کی، نام تمہارا نبیوں کی نسبت پہ، رسولوں کی نسبت پہ، اور کام تمہارے شیطانوں والے، کرتوت تمہارے شیطانوں والے۔ اور اگلے جملے اللہ فرمائے گا تمہیں تو شرم نہیں آئی، لیکن آج تمہارا نام میرے نبی کے نام کے نسبت پہ ہے، میں رب تمہیں عذاب دوں، میں رب کو شرم و حیا آتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ جبریل کو فرمائے گا جبریل اس گروہ سے سوال کرو آپ میں احمد اور محمد نامی کوئی جوان ہے، تو فرشتوں کا ایک گروہ ان کے پاس جائے گا، وہ کہے گا ہاں میں احمد ہوں، میں محمد ہوں۔ اللہ فرمائے گا یہ نام کس نے رکھا، کوئی کہے گا خطیب نے رکھا، کوئی کہے گا باپ نے رکھا، کوئی کہے گا استاد نے رکھا، کوئی کہے گا شیخ نے رکھا، کوئی کہے گا مرشد نے رکھا، کوئی کہے گا ماں باپ نے رکھا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس نام کے صدقے خود بھی جنت میں جا، جنہوں نے یہ نام رکھا ہے ان کا ہاتھ پکڑ انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اس لیے حکم ہے عقیقہ بھی کرو اور بچے کا اسلامک نام بھی رکھو۔ سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی، ختنہ شدہ پیدا ہو،
آمنہ فرماتی ہے میں نے سر دیکھا تیل لگا ہوا تھا، میں نے آنکھیں دیکھی سرما لگا ہوا تھا، 7ویں دن آپ کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نام کی صرف میں نے آپ کو تفصیل بتانی ہے، آپ کو تفصیل پہ غور کیجئے گا۔ جیسے ہمارے نبی تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام ملائکہ انس و جن میں، زمین آسمان مشرق مغرب کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ نبی تھے، لیکن آپ کی بعثت آخر میں ہوئی۔ اسی طرح آپ کا نام نامی تخلیق کائنات سے پہلے موجود تھا اور رکھا تب گیا جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو کہا تھا بیٹا اللہ کا ذکر کرنا، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا۔ اس وقت بیٹے نے سوال کیا بابا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں اپنی لغزش پر 700 سال 800 سال 400 سال 500 سال روتا رہا، آخر میں نے دعا کی اللہم بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغفر لی خطیئی، اے اللہ نبی کے وسیلے میری لغزش کو معاف فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا یا آدم این عرفت محمد، آپ نے کیسے پہچانا یہ محمد ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ میں جنت میں گیا کوئی پتا ایسا نہیں تھا جہاں پہ نام محمد نہ لکھا، اے اللہ جنت کا کوئی ستون نہیں تھا جہاں نام محمد نہ لکھا ہو، کوئی دروازہ نہیں تھا جہاں پہ نام محمد نہ رکھا ہو، میں نے عرش پر دیکھا وہاں پہ بھی لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ خاص ہستی ہے کہ اللہ پاک نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اس کے وسیلے میری لغزش کو معاف فرما۔ کہتے اللہ نے فرمایا آدم اس کا وسیلہ پیش کرنا تھا، صرف اپنے لیے دعا کی ہے، اگر ساری اولاد کے لیے دعا کرتا میں ساری اولاد کی بخشش فرما دیتا۔ پیچھے جانا چاہیں اشرف علی تھانوی بہار خز کے اندر لکھتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اس لیے علماء فرماتے عزت ہے اس کو یہاں پہ رکھو، کان پہ نہیں لگانے، اس کے ساتھ آپ نے ناخنوں پہ نہیں لکھنا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے یہ جو بچوں کو کچی پینسل دی جاتی ہے اس کا جو تراشا زمین پہ پھینکے اللہ معاشی تنگی میں مبتلا فرما۔ تو اسکول میں صبح جھاڑو لگتا ہے ڈسٹ بین آپ دیکھا کریں، تراشا کیوں؟ فرمایا اس سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا جاتا ہے، اس قلم کی عزت ہے، احترام ہے، کیونکہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کی تخلیق فرمائی۔ اور قلم کو کیا فرمایا؟ اکتب، قلم لکھ۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اسم اللہ، اے قلم میرا نام لکھ۔ قلم نے اللہ کا نام لکھا، اللہ پاک نے فرمایا اکتب مع محمد الرسول اللہ، قلم میرے نام کے ساتھ میرے رسول کا نام ہے۔ قلم نے جب پہلی مرتبہ میرے اور آپ کے نبی کا نام سنا، قلم نے کہا یہ محمد کون ہے؟ آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہا، صرف اتنا کہا یہ محمد کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قلم آپ ادب سے نام لو، آپ امام الانبیاء کا نام لے رہے ہو۔ 1000 سال تک قلم بے ہوش رہا، خطاب عتاب پر 1000 سال، جب 1000 سال بعد ہوش آیا قلم نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور فرمایا موسیٰ جو مجھے مانے تھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے میں اسے دوزخ کی آگ میں ڈالوں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ محمد کون ہے؟ فرمایا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ سورج تھے، نہ چاند تھے، نہ سیارہ تھا، نہ مشرق تھے نہ مغرب تھے، نہ دریا تھے نہ سمندر تھے، نہ آسمان نہ زمین، کوئی چیز بھی نہیں تھی تخلیق کائنات سے پہلے 2000 سال پہلے میں رب نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھ دیا۔ اس کے بعد یقین با دیگر یہ نام چلتا رہا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا نوح علیہ السلام کی کشتی پہ یہ نام لکھا رہا، عیسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نام چلتا چلتا یہاں تک کہ نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا اور 16 بندوں کا نام محمد تھا۔ اگر یہ نام اتنا عظمت والا ہے، اتنا رفت والا ہے، اتنا برکت والا ہے، حق تو یہ تھا کہ نبی اپنے بچوں کا نام رکھ دے، نبی اپنی امت کا نام رکھ دے۔ نہ کسی نبی نے رکھا، نہ نبی کی کسی امت نے رکھا، نہ کسی رسول نے رکھا۔ وجہ نبیوں کو تو معلوم تھا، وہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ فرمایا محمد کی تخلیق ہم نے فرمائی ہے، اس نام کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے۔ اللہ نے یہ نام کی حفاظت فرمائی ہے، جیسے حسن حسین یہ پہلے نام نہ تھے، آپ نے فرمایا الحسن والحسین فی اسماء اہل جنہ، یہ تو جنت میں سے نام آئے اور جنتیوں کے نام، اس کی حفاظت فرمائیں۔ ہاں نبی کی جب ولادت ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے 5، ایک روایت میں آتا ہے 7، ایک روایت میں آتا ہے کہ 16 بچوں کا نام محمد رکھا گیا۔ ان میں سے 4 بندوں نے کلمہ پڑھا، باقی کلمے سے معروم رہے۔ وہ 4 کون ہیں؟ محمد بن حارث، محمد بن مسلمہ، محمد بن عبداللہ اور عدی بن محمد یا محمد بن عدی۔ کہتے ہیں یہ جو محمد بن عدی ہے، ہم نے اس سے سوال کیا کہ نبی کی ولادت سے پہلے آپ کا نام یہ جو محمد رکھا، یہ کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟ وہ کہتے ہیں میں اور میرے والد اور میرے والد کے 3 دوست شام کی طرف گئے، رات ہو گئی، بت خانے میں گئے۔ راہب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا اہل عرب سے آئے ہیں۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، مکہ کی زمین پر ایک نبی آئے گا جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمان پہ نام احمد ہوگا۔ جب اس نے نبی کے نام کے فضائل بیان کیے، آخر الزمان نبی کے اوصاف بیان کیے، ہمارے بزرگوں نے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کیا۔ وہ یہ سوچنے لگے شاید وہ نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہو جائے، ورنہ اللہ پاک نے اس نام کی حفاظت رکھی۔ اب نبی کا نام کیسے رکھا گیا؟ ایک روایت کے مطابق سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 6 ماہ کا مجھے حمل تھا، میں نے خواب میں دیکھا، فرمایا یا آمنہ انکا قد حملت بخیر العالمین ولدتہ فسمیہ محمد۔ اے آمنہ اللہ تجھے ان قریب نیک بیٹا عطا فرمائے گا، آپ نے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ جو کہتے نبی کے والدین نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا، ہم کہتے ماں کافرہ تھی تو خواب ایسے آتے رہے ہیں۔ خواب میں اللہ فرما رہا ہے نام بیٹے کا محمد رکھنا، تو اپنی ماں کو مسلمان سمجھتا ہے، نبی کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ کہتے 10 جانور علامہ علوسی فرماتے جنت میں جائیں گے، کسی نبی کا گدھا ہے، کسی نبی کی جناب چونٹی ہے، ایک نبی کا ہدہد ہے، کسی نبی کی گائے ہے، کسی نبی کا خچر ہے۔ وجہ فرمایا نبیوں نے سواری کی ہے۔ میں نے کہا جو نبی کی سواری بنی وہ جنت میں جائے گی، جس ماں کے پیٹ میں 9 ماہ میرے مصطفیٰ پلتے رہے وہ ماں۔ دوسری روایت کے مطابق شاہ عرب حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا، آپ فرماتے چاندی کی زنجیر میری پشت سے نکلی اور وہ زنجیر آسمان پہ گئی، مشرق اور مغرب منور ہوا،
مشرق اور مغرب والے اس کی زیارت کرنے لگے. یحمدہ اہل الارض و یحمدہ اہل السماء، زمین آسمان والوں نے اس کی حمد بیان کی. پھر وہ درخت بن گیا، اس کے نوری پتے بن گئے، ہر پتا نور کی طرح چمکنے لگا. میں نے صبح جا کے تعبیر پوچھی، فرمایا عبد المطلب تجھے مبارک ہو، ان قریب اللہ تیرے بیٹے کو بیٹا عطا فرمائے گا. نام محمد رکھنا، زمین والے بھی اس کی تعریف کریں گے، آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں گے. تب آپ کا نام جا کے رکھا گیا محمد. اب جو مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، دو نام نبی کے ذاتی ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد، اور باقی جتنے کے جتنے نام ہیں وہ آپ کے صفاتی ہیں. جیسے امام سیوطی فرماتے ہیں 400 نام نبی پاک کے صفاتی ہیں، بعض کہتے ہیں 700 ہیں، بعض کہتے ہیں 1000 ہے، بعض کہتے ہیں 1000 سے زائد ہے. اللہ و رسول عالم. مسئلہ کیا سمجھانا ہے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، باقی نبیوں کی زبان پہ بھی محمد ہے، نہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، نہیں. آپ پہلے آسمان پہ جائیں گے، آپ انہیں کہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، نہیں. وہ کہتے ہیں نبی کے مختلف نام ہیں، پہلے آسمان پہ اور ہے ہمارے نبی کا نام. اگر نہیں ہے تو میں بخاری کے ایک حدیث، صرف طویل حدیث ہے، ایک لائن پڑھوں گا. معراج کی رات جبریل نبی کے ساتھ ہیں، پہلے آسمان پہ نبی گئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا محمد ہے. انہوں نے کہا محمد کون؟ وہ ہمارے نبی فرشتوں کے نبی ہیں. اب آپ سے کوئی بندہ پوچھے محمد کون، آپ ہنسو گے، یار تم محمد کو نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے نبی تمام فرشتوں کے نبی ہیں، فرشتے پوچھ رہے محمد کون، کیونکہ ان کے نزدیک محمد نام نہیں ہے. نبی پاک کے مختلف نام ہیں. کیسے؟ انجیل میں، تورات میں آپ کا نام ہے طیب یا طابہ، اور انجیل میں آپ کا نام ہے فاروق. یہ عقل والوں کو سمجھ آ گیا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں جو سمجھ ہے چہرہ بتاتا ہے. میں استاد بھی ہوں، 4 سبق روز پڑھاتا ہوں، تجربہ ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ زبور کے اندر نبی پاک کا نام ہے آمن، اور ایک روایت میں آتا ہے زبور کے اندر نبی کا نام ہے عاقب، اور عاقب کے معنی بنتا ہے لا نبی آبادی لا رسول آبادی. قیامت آ سکتی ہے، اس محمد کے بعد نیا نبی نہیں آ رہا. بے شک قرآن میں آپ کا نام ہے احمد اور محمد. یہ تھی 4 کتابیں. پہلے آسمان پہ آپ کا نام ہے احمد، دوسرے آسمان پہ آپ کا نام ہے یحییٰ، تیسرے آسمان پہ آپ کا نام ہے مرتضیٰ، چوتھے آسمان پہ آپ کا نام ہے مرکز، 5ویں آسمان پہ آپ کا نام ہے مجین، اور 6ٹھے آسمان پہ آپ کا نام ہے مظہر، اور 7ویں آسمان پہ آپ کا نام ہے مکرم. سمجھ آیا؟ عرش الہی پہ آپ کا نام ہے حبیب اللہ، کرسی پہ آپ کا نام ہے محمد رسول اللہ، اور لوح محفوظ پہ آپ کا نام ہے ذبیح اللہ، اور اللہ کے ہاں آپ کا نام ہے عبداللہ. نبیوں کے ہاں آپ کا نام ہے عبد الوہاب، فرشتوں کے ہاں آپ کا نام ہے عبد المجید، شیطانوں کے ہاں آپ کا نام ہے عبد القہار، سمندروں کے ہاں آپ کا نام ہے عبد القدور، اور جنگلوں کے ہاں آپ کا نام ہے عبد الغفار، اور ہمارے ہاں نام ہے محمد الرسول اللہ. سمجھ آئی؟ یہ نبی پاک کے مختلف نام ہیں.
یہ نام تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، سمجھ آئی؟ اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کا معنی تے اس کا مقصد کیا بنتا ہے، اس کا معنی تے اس کا مقصد کیا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد الذی یحمد حمد بعد حمد مرت بعد مرت قرۃ بعد قرۃ، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس میں تعریف کی جائے، یا اس کو محمد کہتے ہیں تمہاری سانسیں ختم ہو جائیں لیکن محمد کی تعریف ختم نہ ہو۔ اب دو معنی دونوں کے الگ ہیں۔ احمد اسے کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار 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 تعریف کی جائے، اور احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو۔ فرق نہیں آ گیا؟ ایک طرف معنی ہے بار بار تعریف کی جائے، ایک طرف معنی ہے تعریف کرنے والا۔ سائل نے سوال کیا، علماء نے جواب دیا، فرمایا اس کو احمد اس لیے کہتے ہیں جتنی اس نے خدا کی تعریف کی ہے کسی ماں نے ایسا بیٹا ہی پیدا نہیں کیا۔ فرمایا پھر محمد کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا احمد اس لیے کہتے ہیں یہ خدا کی تعریف کرتا ہے، محمد اس لیے کہتے ہیں خدا اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے؟ جب اللہ کے نبی کا نام رکھا گیا نا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کفار نبی کو گالیاں دے رہے ہیں نام لے کر۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے نا گالی گلوچ کرنا یہ ان کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ آپ نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں، ویسے 3 مشہور ہیں، چوتھی روایت میں آپ نے فرمایا اذا خاصم فاجر، جب بھی لڑے گا فوراً گالی گلوچ کرے گا، منافق۔ انہوں نے کہا محمد ایسا ہے ایسا ہے، صحابہ کرام لال سرخ ہو کے نبی کے دربار میں آ گئے، آقا آپ کو انہوں نے ایسا کہا ایسا کہا ایسا کہا، آپ مسکرا مسکرا کے سنتے رہے۔ عرض کی آقا وہ آپ کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے کیا کہا ہے؟ آقا وہ کہتے ہیں محمد معاذ اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ نے میرا نام چن کے رکھا ہے، گالی بعد میں نکلتی ہے، محمد پہلے نکلتا ہے۔ جیسے ہی نام محمد زبان پہ آتا ہے تعریف خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ کلمے میں بھی ایسے اللہ نے پہلے اپنا نام رکھا، بعد میں مصطفیٰ کا۔ سائل نے کہا اللہ حق تو یہ تھا جس سے محبت ہوتی ہے پہلے نام بندہ اس کا رکھتا ہے۔ والدین کو اولاد سے محبت ہوتی، دکانوں کا نام اولاد پہ رکھ دیتے، گاڑیوں پہ بچوں کا نام ہے۔ اے اللہ کلمے میں پہلے نبی کا نام ہونا چاہیے تھا، بعد میں تیرا۔ فرمایا چاہتے تو ہم بھی یہ تھے لیکن کوئی ناپاک زبان سے میرے نبی کا نام پکارے، ہائے ہائے ہائے، ہم سے تو انگوٹھے چومنے پہ چڑھتے ہیں نا، ناپاک زبان سے میرے نبی کا نام پکارے گوارا نہیں۔ پہلے اپنا نام رکھا، جو اللہ کا نام لے کر زبان پاک ہوگی بعد میں محمد رسول اللہ کا نام۔ سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کیا بیان کر رہا تھا، کہاں پہ تھا؟ زبان سے آگے پہلے، ابھی بھول گئے ہو تو پتہ نہیں۔ پہلے ہے محمد رسول اللہ کا نام، بعد میں رکھا گیا ہے تو ادب بھی ہے۔ آپ نے جس بچے کا نام احمد رکھا، غور کیجئے گا، یا جس بچے کا نام محمد ہے، علماء فرماتے ہیں اس بچے کو آپ گالی نہیں دے سکتے، آپ اس بچے کو مار پیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس بچے کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں دینی مسئلہ ہے، پڑھائی کا ہے، تعلیم کا، کسی حد تک اس کو سزا دے، اس کے نام کا حیا کرے، ادب کرے۔ صحابہ پھر آئے نبی کی بارگاہ میں، آقا جب سے انہیں کافروں کو پتہ چلا نا کہ محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کرنا، انہوں نے آپ کا نام بگاڑ کے نام رکھ دیا مزمم ایسا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی نام بگاڑنا ان کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آپ گھر میں گڈو کہیں، ببلو کہیں، پپو کہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ طریقہ ان کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فیبعث منہ،
جو جس کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ طریقہ کافروں نے نبی کے ساتھ کیا تھا۔ سب سے پہلے میرے نام کے نبی کا نام پکارنے والے مکہ کے وہ جاہل بڑے بڑے کافر ہیں، انہوں نے کہا مزمم ایسا ہے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یشتتمون مزمم ویلعون مزمم وانا محمد، وہ گالی دیتے ہیں مزمم کو، وہ برا بلا کہتے ہیں مزمم کو، خدا نے مجھے محمد بنائے، میری تعریف زمین والے بھی کرتے ہیں آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ خواجہ سلمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید جج بن گیا، پہلا کیس ہے قتل کا۔ کیس جب آیا نا، قاتل کو لایا گیا، سارے اس کے خلاف ثبوت دلیلیں موجود ہیں، صرف جج نے لکھ کے دینا تھا تو پھانسی پہ لٹکانا تھا۔ پوری دنیا جمع ہے، جج نے پوچھا ہاں بھائی نام کیا؟ اس نے کہا اللہ بخش۔ آپ نے فرمایا آزاد ہے۔ توسے والے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا حضرت خدا کا خوف کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، سارے آپ کے پاس دلیلیں موجود ہیں، آپ نے اس مجرم کو رہا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ بخش، میرے مرشد کا نام ہے، جس کے نام کی نسبت میرے مرشد کے نام کے ساتھ ہو، میری قلم اسے سزا نہیں دیتی۔ علماء نے قلم اٹھایا، وہ کہتے آج دنیا دار جج اپنے شیخ کے ہم نام کو سزا نہیں دیتا۔ جس بچے کا نام محمد ہوگا خدا اس کے والدین کو بھی سزا نہیں دیتا۔ اور خود خواجہ سلمان توسوی کا کیا حال ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے، مرید آگے، حضرت رات کو کچھ لوگ آتے ہیں تو ہمارے کھیتوں میں ہال چلا کے چلے جاتے ہیں، فصلوں کی چوری کرتے ہیں۔ آپ نے 4-5 مرید بھیجے، فرمایا رات کو تم نے پہرا دینا ہے۔ آگے اس دور کے کاملوں کے مرید بھی کامل تھے نا، آج تو ماشاء اللہ پیر بھی گیا تو مرید بھی گیا، اللہ ماشاء اللہ، نہ پیر کی داڑھی ہے تو نہ مرید کی داڑھی ہے۔ اگر دونوں کو دوپٹہ پہنا دیا جائے، کوئی یہ بھی جج نہیں کر سکتا مذکر کون ہے تو مونس کون ہے۔ حقیقتاً بات ہے، میں دنیا دار کی بات، میں پیروں کی بات کر رہا ہوں، سب نذرانے لینے ہیں، 11ویں لینی، دین کے کام کی بات ہے۔ قالوا سلاما، مسئلہ پوچھنا ہو مولوی صاحب، جنازہ مولوی، دعا مولوی، ختم مولوی، تیجا مولوی، چوتھا مولوی، غوث پاک کی 11ویں شریف قبول ہے۔ تجھے سوچنا چاہیے، افلا یاقلون، قرآن کہتا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے، صرف اتنا کہتے ہیں کسی نیک آدمی کو ڈھونڈو، کامل کو تلاش کرو، کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو، پھر دیکھنا آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ سمجھے؟ خواجہ سلمان توسوی نے 4-5 مرید بھیجے نا، تو وہ مرید بڑے کامل، وہ مسجد سے صف اٹھا کے نا صف بچھا کے نفل شروع کر دیے۔ رات کو چور آئے، جانور چلا کے چلے گئے، صبح ہوئی آپ نے فرمایا ہاں سناؤ، حضرت چور چوری کر گئے، اور فرمایا میں نے تجھے جو بھیجا تھا، وہ حضرت ہم 2 رکعت بعد نفل ہی پڑھنے لگے تھے، وہ چور چوری کر گئے۔ دوسرا گروہ بھیجا، تیسرا گروہ، وہ عبادت میں مصروف ہو جاتے، چور چوری کر کے چلے جاتے۔ چوتھا دن آیا، خواجہ سلمان توسوی نے کہا آج رات اپنے کھیتوں پہ میں پہرا دوں گا۔ آپ نے تسبیح اٹھائی، مصلی اٹھایا، کھیتوں میں بیٹھ کے نا ایسے ذکر کر رہے تھے، اللہ ہو اللہ ہو۔ جانور ہے نا، تو جانوروں کے گلوں میں گھنٹی ہوتی ہے، جب گھنٹی کی آواز بجی آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سرائکی میں کہا او کیڑا ہے، اے کون ہو؟ اس نے کہا محمد ہوں۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا محمد ہوں۔ آپ بھی ہوش ہو کے گر گئے۔ تو صبح مرید گئے کہ حضرت ہم ہوش میں تو آتے تھے، آپ تو بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے تھے، انہوں نے کہا وہ محمد نہیں تھے، وہ محمد نامی دوسرے گاؤں کا فلاں آدمی تھا۔ آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ فرمایا پتہ مجھے بھی ہے کہ ہمارے نبی نہیں تھے، وہ فلاں گاؤں کا آدمی ہے۔ فرمایا حضرت بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمایا اس نے اتنے پیارے انداز میں نام محمد لیا، نام محمد کو سن کے میں نے کہا ارے کون ہے محمد کو روکنے والا؟ یہ زمین بھی محمد کی ہے، یہ آسمان بھی محمد ہے۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جنگ، میرا گاؤں تقریباً 1 گھنٹے کی دوری پر ہے، کتب شاہی پیور اوریجنل عوان ہے، اللہ ان کی نسل کو بھی ہدایت دے۔
کسی نے شیر پا لیے تھے، کسی نے کتے پا لیے، تو ہمیں کہتے ان کی نسلیں، میں کہ وہ پاک تھے، ان کو بدنام نہ کرو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، رات کا ٹائم ہے، آپ جنگل میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہندوؤں کی بارات نکلی، اس ٹائم گاڑیاں نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، راستے میں راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، جنگل کے کنارے آ گئے، پریشان کھڑے ہیں، نہ کوئی ادھر نظر آتا ہے، نہ کوئی ادھر ہے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی گھر، ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ اچانک جنگل سے اللہ ہو کی صدائیں آئی، ایک نے دوسرے سے کہا، ہندو نے، فرمایا لگتا ہے ادھر کوئی گھر ہے، فرمایا اس جنگل میں اس گھٹا میں کس کا گھر ہوگا؟ کہا چل کے دیکھو۔ ہندوؤں کی جماعت ماما بارات سمیت جیسے ہی جنگل میں اتری، آگے دیکھا سفید داڑھی والا بابا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی۔ انہوں نے جواب کیا دے، جانا تھا انہوں نے احمد پور ساتھ ایک گاؤں ہے، انہوں نے کہا سلطان باہو ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم نے احمد کو جانا ہے۔ آپ نے تسبیح روک دی، ایسے چہرہ دیکھا، فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا جانا ہے یا ملنا ہے؟ انہوں نے کہا احمد کو جانا ہے، آپ نے فرمایا جانا ہے یا احمد سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جے قریب ہے تو دکھا دیں، قریب ہے دکھا دیں، راستہ قریب ہو نا، بندہ کہتا او یار فلاں گلی یہاں سے موڑو، سامنے اس کا گھر ہوگا، جے قریب ہے تو آپ دکھا دیں، جے دور ہے تو ساتھ لے چلیں۔ آپ نے فرمایا میرے تو بڑے قریب ہے وہ۔ انہوں نے کہا اگر قریب ہے تو آپ دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی، جنگل میں گنبد خضرا نظر آیا، ساری بارات کلمہ پڑھ کے محمد عربی کی غلام ہو گئے۔ تیسرا اگلا مسئلہ جو قابل غور ہے، فرمایا آپ کسی کو مارنا چاہیں، استادوں میرے والد صاحب بچوں کے چہرے پہ نہیں مارتے تھے، میں نے یہ مسئلہ ان سے سنا، کل مطالعہ پرسوں کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، پتہ تھا لیکن پاک نہیں تھا اس لیے بیان نہیں کیا۔ فرمایا کسی کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارو۔ کیوں؟ فرمایا اللہ پاک نے تمام چہروں کو، تمام صورتوں کو اسم محمد پہ پیدا فرمایا۔ جی المیم میں ڈھانچہ بناتا ہوں، توجہ کیجئے گا، المیم اول راسہ، فرمایا یہ جو تیرا سر ہے یہ محمد کی میم ہے، والہے ہو جناحہ، یہ جو تیرے دو بازو ہیں یہ دونوں محمد کی ہے ہیں، سمجھ آئے؟ آپ نے فرمایا المیم ثانی سورتہ، تیری جو دوسری ناف ہے، تیری ناف جو ہے یہ محمد کی دوسری میم ہے، الدال رجلاہ، تیرے پاؤں جو ہیں یہ دال جو ہے محمد کی دال ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا، سرکار کی حدیث ہے، غور کیجئے گا مسئلہ سمجھ آ جائے گا، فرمایا جتنے کافر ہیں، فرعون ہے، نمرود ہے، مرتد ہے، منافق ہے، ظالم ہے، جابر ہے، جہنم میں جائیں گے لیکن شکلیں بدلی جائیں گی۔ یہ بڑا قابل غور مسئلہ ہے۔ کسی کو کتا بنایا جائے گا، کسی کو خنزیر بنایا جائے گا، کسی کو سور بنایا جائے گا، کسی کو گدھا بنایا جائے گا۔ وجہ فرمایا یہ صورت اللہ نے میرے نام کی صورت بنائی ہے، اس صورت والا کوئی کافر بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے نام کی صورت والا جہنم میں جائے میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ مسلمان اپنی شکل میں جائیں گے، جب مسلمان تجھے خدا نے کتنی خوبصورت شکل دی ہے، داڑھی تو مرد کی پہچان ہے، تو اس کو بگاڑ دیتا ہے، کبھی میک اپ کرتا ہے، کبھی بال صاف کروا دیتا ہے، سینے کے بال آج کل مردوں نے فیشن بنا دیا۔ فرمایا تمام صورتوں کو اللہ نے اس میں محمد پہ پیدا فرمایا، سمجھیں؟ آدم علیہ السلام کی پشت پہ عقیدے کی بات ہے، غور کیجئے گا، آدم کی پشت میں اللہ نے نبی کا نور رکھا، آدم نے کہا اللہ اس نور کو سامنے لا، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس نور کو انگوٹھے میں رکھا، فقبل، ایسے فقبل بین عینی، آنکھوں پہ لگایا،
ہم جب چومتے نا ایسے، تم کیوں چومتے ہو؟ ہیں تم کیوں؟ اچھا مسجد نہ ہوتی میرے پاس کئی جواب تھے. ہم کہتے تمہارے بڑے نہ چومتے تو آج تو نہ پیدا ہوتا اور مجھ سے سوال نہ کرتا کہ تم کیوں چومتے ہو. ادھر نہیں یاد آیا آپ کو؟ کبھی ایک دفعہ ہم سے سوال کیا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کبھی آج تک پوچھتا ہے حقوق زوجیت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تیری سوئی یہاں پہ کیوں اٹکتی ہے؟ کبھی تو بچوں کو چوم رہا. آج کل تو ایک نیا سٹائل چل پڑا ہے. چلو بچیاں بیٹھی ہیں وہ بیان میں نہیں کرتا. چومنے پہ تکلیف. ہم کہتے ہمارے بابا نے چوما تھا. فرمایا انہوں نے دیکھا تھا نور، تم نے دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہو آپ حج پہ جاتے ہو جی، شیطان کو پتھر مارتے ہو جی. کیوں مارتے ہو؟ وہ ابراہیم نے مارے تھے. تم نے دیکھا؟ نہیں، ابراہیم نے دیکھا تھا. فرمایا ایسے ہی جیسے ابراہیم نے دیکھا تھا اس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پتھر تم مارتے ہو، ثواب تمہیں ملتا ہے. ہم نے نور مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہمارے بابا نے دیکھا ہے. چومتے بھی ہم ہیں، ثواب بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. آذان ہو رہی تھی، میرے نبی کا نام ہے ابو بکر صدیق نے ایسے آپ نے ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا من فعل فعل خلیلی نجا نجا کا، اور جس نے ایسے کیا میرا نام سن کے جیسے میرے یار ابو بکر نے کیا ہے، اللہ اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام کرے گا جیسے میرے یار کے اوپر فرما دی. سمجھ آئیے؟ قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی 200 سال گناہوں میں گزار دیے. ایک دن تورات پڑھ رہا تھا، وَنَظَرَ عَلَىٰ اسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَقَبَّلَ وَوَضَعَ رَأْسَهُ. عجیب بات، کہتے نام محمد کو سن کے چوما اور چومنے کے بعد سر کو ہاتھوں پہ لگایا. جب اس کا وصال ہوا لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا. فرمایا جنازہ نہیں پڑھتے ہم اس کا، نہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن ہونے دیں گے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا یار فوت ہو گیا، جا غسل بھی دے دے جنازہ بھی پڑھ. اللہ تیرا اور بھی یار ہے میرے سوا؟ فرمایا بڑے ہیں، جاؤ جنازہ پڑھو. موسیٰ نے جنازہ پڑھا، قوم آگے. اس نے کہا آپ نے جنازہ پڑھا؟ یہ تو زانی ہے، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. فرمایا میرے رب نے کہا میرا دوست ہے، تم کہتے ہو ایسا ویسا ہے. فرمایا رب سے ذرا پوچھو تو صحیح. موسیٰ طور پہ گئے، میرے مالے 200 سال گناہوں میں گزارے ہیں، تو نے یار کیسے بنایا؟ فرمایا پہلا نہیں تھا، جب سے میرے نبی کا نام چوما میں نے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے. اور اگلے لاؤ، فرمایا زویت 70 حورا، آج میرے پاس آیا میں رب نے 70 حوروں سے نکاح بھی فرما دیا. سمجھے؟ اب وظیفہ بتا دو 2-3 اس کے نام کو وظیفے. او دیو یہ قرآن پاک تو آپ کے پاس ہوتا ہے نا، ہیں سارے لیتے ہو جی؟ کہہ دو کبھی قرآن خریدا ہے؟ شکر اللہ کا، شکر ہے. اور اللہ کے بندے پہلی بات ہے، مسئلہ میں نے کچھ اور بتانا تھا، چلو یہ سامنے آ گیا. اس طرح کا قرآن پاک نہیں خریدنا. یہ ناقص پیپر میں ہوتا ہے جو محلے میں بیچ رہے ہوتے ہیں. 4 دن آپ پڑھتے ویسے بھی نہیں ہو، شہید ہو جاتا ہے، الٹا گناہ ہوتا ہے، پھر دریاؤں میں پھینک دیتے ہو، سمندروں میں، وہ تیر کے کناروں پہ آ جاتا ہے. یہ بے ادبی ہوتے ہیں. اور ہماری امت پہ جو عذاب آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یا گھر میں جو پڑے ہوئے ان کی حالت خراب ہے، اور شہید ہو کہتے ہیں مسجد میں پھینک دو. نعوذ باللہ من. یار مسجد اس لیے بنی ہوئی ہے آپ کے جو قرآن شہید ہوئے قرآن محل میں پہنچائے. آپ کا کام ہے مسجد سے اٹھا کے قرآن محل تک پہنچائے. آپ نے مسجد میں قرآن پھینکنے شروع کر دیے معاذ اللہ. اور پھر اس طرح کے پیپر والا لے بھی نہیں. کچھ کہتے یہ کام کرو گے تو شرک ہو جائے گا، یہ کام کرو گے شرک ہو جائے گا، اللہ معاف کرے. یہ اس کا پہلا صفحہ ہے، اس پہ اللہ کے 99 نام لکھے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا تقریباً. اس کا آخری صفحہ کھولے، اس پہ نبی کے 99 نام لکھے ہوئے. سبحان اللہ. سننی ہے نا؟ ابھی بھی آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ ایک طرف اللہ کے 99 نام، ایک طرف رسول اللہ کے 99 نام، اور ان میں سے 25-30 نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام کے مشابہ ہیں. شرک تو نہیں ہوگا نا؟ قرآن میں لکھے ہیں. اور نبی کیا فرماتے ہیں سنو، فرمایا جس نے اللہ کے 99 نام یاد کیے اللہ اس پر جنت کو واجب فرمائے گا. اور نبی فرماتے لوگوں جس نے میرے 99 نام یاد کیے قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا. دوسرا فرمایا جس کا قوت حافظہ کمزور ہو،
نسیان کی بیماریوں بار بار بھول جاتا ہے، بار بار، وہ ایک سفید کاغذ لے، اس پر خوبصورت طریقے سے لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے پانی میں گھول دے، 40 روز تک لگاتار وہ پانی پیتا رہے، اللہ اس نام کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ تیسرا وظیفہ، پنجتن پاک کے نام پہ 5 پورے نہ کر دیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، سمجھیں؟ فرمایا جو بے اولاد ہے، جس کی اولاد نہیں، اگرچہ عورت ہو، رسولی کے مرض میں مبتلا ہو یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو، فرمایا منت مانگ لے، اے اللہ تو نے اولاد دی، بیٹے کا نام محمد رکھیں گے، خدا بیٹا عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا جب وہ امید سے ہو، اب یہ پریشان ہے بیٹی ہوگی کہ بیٹا، میں تو کہتا ہوں بیٹی ہو یار، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، قبول کرو، بے عیب ہو بس ٹھیک ہے۔ فرمایا انگلی پر خامن پیڑ سے کپڑا اٹھائے، باوضو ہو، شہادت والی انگلی پر یا محمد پڑھ کے اشارہ کرے، یا محمد لکھے، انشاءاللہ اللہ پاک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ شاگرد استاد کے پاس پڑھ رہا تھا، ایک حدیث ہے، اس کی چین ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، یہ حدیث ایسے نہیں شروع، نبی نے فرمایا، کس کو فرمایا، کس نے سنا، یہ پوری ایک سند ہوتی ہے۔ اب شاگرد استاد کے سامنے پڑھ رہا تھا کہ حدیث، حدثنا محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن، جب ایک سند میں بار بار محمد نامی شخص آئے، وہ شاگرد پریشان ہو گیا، استاد جی اتنے محمد نامی جوان ایک ساتھ جمع ہو گئے ایک سند میں، یہ کیوں ہے؟ فرمایا بیٹا ان کا جو بڑا دادا تھا اس کے ہاں اولاد نہ تھی، وہ ایک شیخ کے پاس گیا، شیخ نے کہا منت مانگ اللہ تجھے بیٹا دے، نام محمد رکھا، اس نے منت مانگی، خدا نے اتنے بیٹے دیے، ہر بیٹے کا نام محمد ہی محمد رکھتا گیا۔ تیسرا جس کو آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے یا آنکھوں میں پانی جاری ہوتا ہے، فرمایا ہر نماز میں بلکہ ہر بار جب نبی کا نام آئے، نام محمد چوم پہ آنکھوں پہ لگا، انشاءاللہ اس نام کے صدقے اللہ آنکھوں میں شفا عطا فرمائے گا۔ یہ بینک کے متعلق سوال ہے، بھئی جتنے بھی بینک ہیں، یہ نام انہوں نے دیے اسلامک بینک فلاں فلاں فلاں، کوئی بندہ آپ کو کیوں فائدہ دے گا؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوچ بچار کریں۔ صرف مختصر سی بات اتنی ہے کہ جس چیز میں حرام کا شبہ بھی ہو اپنے قریب نہیں جانا۔ چھوٹی سی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ ایک ہے چیز حلال، وہ واضح ہے، مثال ہے رزق کمانا حلال ہے، ایک ہے حرام جیسے خنزیر، واضح ہے۔ فرمایا وبینہما متشابہات، درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہات رکھتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام۔ فرمایا جو نیک تے متقی میرا امتی ہوگا وہ ان شبہات سے بھی بچے گا۔ تو جن بینکوں میں شبہات پائے جاتے ہیں کوشش کریں ان سے کنارہ کریں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔